اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ چھوٹا سا ہے، تو یہاں قبرستان کے اندر پتہ یہ چلا اپنے قبرستان میں نا شاید مرغیاں چھوڑ دیتے ہیں، صدقے کی چھوڑتے ہیں جو بھائی مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، زندہ مرغیاں چھوڑ دیتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا، زندہ مرغیاں قبرستان میں چھوڑ دیتے ہیں کس کے لیے؟ صدقے کی۔ تو مجھے پتہ یہ چلا کہ یار زندہ مرغیاں چھوڑی جاتی ہیں، پھر بلیوں کو کھا جاتی ہیں، لوگ بھی پکڑ کے، یہ بھی پتہ چلا کہ لوگ پکڑ کے بیچ بھی دیتے ہیں۔ کل پرسوں یہ بھی خبر چلی کہ کسی نے نا پکڑ کے اس کو بیچ اور 400 روپے اس بھی کما لیے۔ غلط بالکل۔ پہلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ زندہ مرغی چھوڑنی ہی نہیں چاہیے ہرگز۔ تو اس سے تو علم حاصل کرنا ضروری ہے نا، کوئی بھی کام کرتے پہلے علم حاصل کریں کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے، اور کس طریقے صدقہ بھی کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے ہمارے لیے جائز بھی ہوگا یا نہیں جائز ہوگا، الٹا وبال تو نہیں کما رہے ہم۔ وہ آپ کو یاد ہوگا نا، بڑی مشہور یہ حدیث بھی ہے اور یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک عورت نے بلی کو بھوکا رکھا تھا، بلی کو اذیت دی تھی، اور اس کا ٹھکانہ کہاں بنا تھا؟ جہنم میں اس کا ٹھکانہ بنا تھا۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ زندہ چھوڑ دیں ان کو اور وہ ان کو بلے پھاڑ گئے، پھر لوگ یا تو لے کر چل گئے، لوگ بھی گناہ گار ہوئے جس نے پکڑے۔ تو بہترین جب ہمیں بتلایا گیا کہ صدقے کے مصارف کیا ہیں، موجود ہیں تمہارے پاس، یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، مدارس کے طلباء پہ خرچ کرو، تو زندہ ہرگز بھی نہ چھوڑیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کون چھوڑتا ہے، آپ کے علم میں ہے تو آپ ان کو میسج دیں۔ پھر میں نے یہ سمجھا شاید ہو سکتا ہے کہ گنجائش ہو بھی زندہ چھوڑ دیں، تو باقاعدہ میں نے فتویٰ حاصل کیا۔ کل کیا کیا اس پر؟ بھئی کیا پتہ کوئی گنجائش ہو، میں غلط کیا تو بھئی چھوڑ سکتے ہیں۔ میں نے پھر تسلی کی، میں نے مفتیان کرام سے رابطہ کیا، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ کہ ہرگز یہ مناسب نہیں ہے زندہ چھوڑ دینا، آپ ذبح کر کے دیں، کسی مسکین دکھے محتاج کرے۔ اور جس نے پکڑی ہے، جس نے بھی پکڑی ہے، اس کے میسج کہ بالکل غلط کیا، ہرگز کیا کیا اس نے؟ غلط کیا۔ یہ صدقہ کا مال تھا، اگر صدقہ کا مال تھا تو وہ صدقے کا حقدار مستحق وہی ہے جو یتیم ہے، مسکین ہے، نادار ہے، لاچار ہے۔ تو ان چیز کو احتیاط کیا کریں، کوئی بھی کام کریں پہلے اس کے بارے میں معلومات لیں، علم حاصل کریں، پھر اس کے بارے میں آگے آپ کیا عمل کریں اس کے مطابق۔ بغیر علم کے عمل بھی کیا کرے گا جی؟ بے فائدہ، اور بغیر عمل کے علم بھی کیا ہو جائے گا؟ بے فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن کہیں علم والا اس کو ایک طرح سے فضیلت ملے گی، لیکن اصل فضیلت جو ہے اس کے لیے جو عمل کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو علم پر اور عمل پر استقامت نصیب فرمائے، آمین و خدا۔